بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹرسٹکس آف دا سانگس انوسینس اینڈ ایکسپیرئنس. معصومیت اور تجربے کے گیتوں کی خصوصیات کے کوشچن کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر. نمبر 1 انٹروڈکشن، تعارف. نمبر 2 ورلڈ آف انوسینس، معصومیت کی دنیا. نمبر 3 ورلڈ آف ایکسپیرئنس، تجربے کی دنیا. نمبر 4 سمبولک سگنیفیکینس، علامتی اہمیت. نمبر 5 کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. بلیکس سانگس آف انوسینس سیلیبریٹ دا اسپونٹینیس جوائز آف دا اسٹیٹ آف چائلڈہڈ. بلیک کے معصومیت کے گیت سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں دا اسپونٹینیس جوائز آف دا اسٹیٹ آف چائلڈہڈ، بچپن کی حالت کی خود بخود آنے والی خوشیوں کو مناتے ہیں. Nothing but the purest imagination of Blake could reflect so stainless representation of childhood. Nothing، کچھ نہیں، but سوائے the purest imagination کے خالص ترین تخیل یا تصور کے سوا کچھ نہیں. اب بلیک کے could reflect ظاہر کر سکتا so stainless representation of childhood، بچپن کی ایسی بے داغ نمائندگی کو کوئی اور چیز جو ہے مطلب اس کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتی، ظاہر نہیں کر سکتی. in which the frustrations and disappointment have not yet had their polluted effect. In which جس میں the frustrations مایوسیاں اور نا امیدی have not yet had their polluted effect ابھی تک اپنا آلودہ اثر نہیں رکھتی تھی. have not yet had نہیں رکھتی ہیں. بلیک captures the child's mind، بلیک بچے کے ذہن کو قابو کر لیتا ہے. He does not write about child's happiness، وہ بچے کی خوشی کے بارے میں نہیں لکھتا. He becomes the happy child himself without any false tone in his song، وہ خود ہی the happy child بن جاتا ہے، خوش رہنے والا بچہ بن جاتا ہے without any false tone، بغیر کسی جھوٹی آواز یا لہجے کے in his song، اپنے گیت میں. For Blake the child is a symbol of innocence، بلیک کے لیے بچہ معصومیت کی علامت ہے. when the child grows into a man، جب بچہ ایک آدمی بن جاتا ہے. the world and its customs influence on him، دنیا اور اس کی رسمیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. but Blake imagines the child to be free from all these perverting influences. لیکن بلیک امیجنس، بلیک تصور کرتا ہے the child، بچے کو to be free from all these perverting influences، ان تمام گمراہ کرنے والے اثرات سے آزاد تصور کرتا ہے. in the state of innocence man seems to be close to God، معصومیت کی حالت میں انسان خدا کے بالکل قریب دکھائی دیتا ہے. God seems to be superintending his affairs، خدا دکھائی دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے معاملات کی نگرانی کرتے ہوئے. افیئرس، معاملات، superintending نگرانی کرنا. and no harm comes to him،
اور اسے کوئی نقصان یا کوئی تکلیف نہیں آتی ہے. ایون وائلڈ اینیملس لائک وولفس اینڈ ٹائگرس بیکم ٹیمڈ. یہاں تک کہ جنگلی جانور لائک وولفس اینڈ ٹائگرس جیسے، بھیڑیوں اور چیتوں جیسے، بیکم ٹیمڈ سدائے ہوئے بن جاتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ڈو وائلنس، اور تشدد نہیں کرتے، وائلنس نہیں کرتے، تشدد نہیں کرتے. فار ایگزامپل ان دا پوئم نائٹ، مثال کے طور پر نظم نائٹ میں، دی اینجلس گارڈ دا پور ہیلپ لیس کریچرس، فرشتے غریب بے بس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں. فرام دا بیسٹس آف پرے، شکار کرنے والے جانوروں سے. دا ٹائگر کین لائی ڈاؤن beside the lamb، چیتا، شیر چیتا میمنے کے پاس ہی لیٹ سکتا ہے. اینڈ سلیپ ان دا اسٹیٹ آف انوسینس، اور معصومیت کی حالت میں سو سکتا ہے. اینڈ دا چائلڈ سیمس ٹو یوز ہیز intuitive imagination to comprehend the world around him. And the child seems to use، اور بچہ دکھائی دیتا ہے، استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے. his intuitive imagination، اپنے وجدانی تخیل کو، تصور کو استعمال کرتا ہوا. to comprehend the world around him، اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے. songs of innocence are highly symbolic، معصومیت کے گیت انتہائی علامتی ہیں. the lamb is a symbol of the lamb of God، تو لیمب جو ہے، میمنا جو ہے، وہ علامت ہے the lamb of God، اللہ تعالیٰ کے میمنے کی، بھیڑ کے بچے کی. who takes away the sin of the day، جو اس دن کے گناہ کو ہٹا دیتا ہے. takes away، ہٹا دیتا ہے. the echoing green is not only the record of a happy day، تو ایکو گرین، ہرے کی باز گشت، سبزے کی باز گشت، is not only the record of a happy day، نہ صرف ایک خوشی کے دن کا ریکارڈ ہے، but it is also a symbolic presentation of a day، بلکہ یہ ایک دن کی علامتی نمائش ہے. of innocence from sunrise to sunset، innocence کی، معصومیت کی، سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک. the little black boy symbolizes the 3 stages of innocence، چھوٹا سیاہ لڑکا، یہ پوئم ہے ولیم بلیک کی. symbolizes the 3 stages of innocence، معصومیت کے 3 مراحل کی علامت ہے. infancy، childhood and youth، شیر خواری، بچپن اور جوانی کی. in the songs of innocence، معصومیت کے گیتوں میں، the symbols convey a special state of soul، symbols علامتیں پہنچاتی ہیں ایک خاص حالت کو، of soul روح کی ایک خاص حالت کو پہنچاتی ہیں. where human beings have the same kind of security، جہاں انسانوں کو بھی اسی قسم کی حفاظت ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے. as a lamb has under a wise shepherd، جیسا کہ ایک بھیڑ کے بچے کو ایک عقل مند گڈریے یا چرواہے کے تحت. اور the children have with their، یا بچے رکھتے ہیں with their loving parents، اپنے پیار کرنے والے والدین کے ساتھ. loving parents، nor is it wrong to say، نہ ہی یہ کہنا غلط ہوگا، نہ ہی یہ کہنا غلط ہے that both the shepherd and the father of Blake's poems is God himself، کہ that both the shepherd and the father، کہ دونوں گڈریا اور والد بلیک کی نظموں کا خدا بذات خود ہے. it is God who is himself a lamb، یہ خدا ہی ہے جو خود ایک میمنا ہے. and becomes a little child، اور ایک چھوٹا بچہ بن جاتا ہے. who guards sleeping children and gives his love to poor chimney sweepers، جو حفاظت کرتا ہے سوئے ہوئے بچوں کی، اور gives his love to poor chimney sweepers، اور غریب چمنی صاف کرنے
بچوں کو اپنی محبت دیتا ہے. اینڈ miserable little black boys, اور خستہ حال چھوٹے سیاہ فام بچوں کو اپنی حفاظت دیتا ہے. سانگز آف ایکسپیرینس, تجربے کے گیت, belong to the state of experience, تجربے کی حالت سے تعلق رکھتے ہیں, or to the mature period of man's life, یا انسان کی زندگی کے پختہ یا بالغ دورانیے سے تعلق رکھتے ہیں. The happy child becomes the very adult. Happy child, خوش رہنے والا بچہ جو ہے وہ تھکا ہوا بالغ بن جاتا ہے. The joyful bride, خوشگوار دلہن, becomes the hard worked housewife, محنتی گھریلو خاتون بن جاتی ہے. The idealistic youth becomes a man of the world with all its bitter realities. The idealistic, تصوریت کی جوانی, becomes a man of the world, دنیا کا ایک آدمی بن جاتا ہے. تصوریت کا ایک نوجوان جو ہے وہ دنیا کا ایک آدمی بن جاتا ہے. with all its bitter realities, اس کی تمام تر تلخ حقیقتوں کے ساتھ. mercy, pity, peace and love no longer sway men. رحم, ہمدردی, امن اور محبت زیادہ دیر تک انسان کو یا مردوں کو قابو نہیں کر سکتے. Instead, human heart has cruelty and human face has jealousy. اس کی بجائے انسانی دل جو ہے وہ ظلم رکھتا ہے, اور ہیومن فیس جو ہے, انسانی چہرہ جو ہے وہ حسد رکھتا ہے. The divine human form, خدائی ربانی انسانی شکل, now comes to terror and horror, اب دہشت اور خوف بن جاتی ہے. Everything in the songs of experience comes to acquire an intense awareness of the corporeal reality. Everything in the songs of experience, ہر چیز تجربے کے گیتوں میں comes to acquire, حاصل کرتی ہے, an intense awareness, شدید آگاہی, سخت آگاہی, of the corporeal reality, مادی حقیقت کی. And this awareness distinguishes experience from innocence, اور یہ آگاہی فرق پیدا کر دیتی ہے experience from innocence, معصومیت سے تجربے کا. Now division and separation take the place of harmony and unity. اب تقسیم اور جدائی یا علیحدگی ہم آہنگی اور اتحاد کی جگہ لیتی ہیں. Man is separated from man, انسان سے جدا ہو جاتا ہے. Deed is separated from motive, کام مقصد سے جدا ہو جاتا ہے. No joy remains spontaneous, اب کوئی بھی خوشی خود بخود نہیں رہتی. And the poet always turns to contemplation, اور شاعر ہمیشہ مڑ جاتا ہے, رخ بدل لیتا ہے contemplation کی طرف, غور و فکر کی طرف. And examination of the ulterior motives, اور خفیہ مقاصد کا معائنہ کرنے کے لیے. And purposes of action, اور کام کے مقاصد کا معائنہ کرنے کے لیے. When the child sleeps in innocence, جب بچہ معصومیت میں سو جاتا ہے, all creation sleeps and smiles, تمام مخلوق سو جاتی ہے اور مسکراتی ہے. And the smile of the child beguiles heaven and earth, اور بچے کی مسکراہٹ آسمان اور زمین کو دھوکہ دیتی ہے. The innocence of the child is the peace of the earth. بچے کی معصومیت زمین کا امن ہے. In experience, تجربے میں, there is not affinity of the child with the universal elements. There is no affinity of the child, بچے کا کوئی تعلق نہیں with the universal, عالمگیر یا کائناتی عناصر کے ساتھ. No glimpse of God in the infant eyes, کوئی جھلک
نظر نہیں آتی آف گاڈ خدا کی ان دی انفینٹ آئیز میں یعنی شیر خوار بچے کی آنکھوں میں. دا ویری اسمائلس آف دا چائلڈ بریڈ ڈسکارڈ. بچے کی خاص مسکراہٹیں بریڈ ڈسکارڈ اختلاف پیدا کرتی ہیں. انفینٹ وائلز اینڈ انفینٹ اسمائلز. انفینٹ وائلز شیر خوار بچے کے بہانے یا فریب اور شیر خوار بچے کی مسکراہٹیں. ہیون اینڈ ارتھ آف پیس بیگائلز. امن کا آسمان اور زمین بیگائلز دھوکہ کھا جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. یعنی انفینٹ وائلز اینڈ انفینٹ سمائلز جو ہیں بچے کی شیر خوار بچے کی وائلز جو ہیں بہانے یا فریب جو ہیں اور شیر خوار بچے کی مسکراہٹیں جو ہیں وہ امن اور سکون کے آسمان اور زمین کو دھوکہ دیتے ہیں. The very birth of the child comes as a great calamity to the parents. بچے کی بہت پیدائش یعنی پیدائش جو ہے شروع میں ہی comes as a great calamity ایک بہت بڑی مصیبت یا آفت بن جاتی ہے to the parents والدین کے لیے. My helpless naked piping loud. میرا بے بس ننگا اور باریک تیز آواز والا like a fiend ایک شیطان کی طرح hid in a cloud بادل میں چھپے ہوئے شیطان کی طرح. in the songs of experience تجربے کے گیتوں میں the whole creation is suffering with the plague of repression. پوری مخلوق is suffering برداشت کر رہی ہوتی ہے جھیل رہی ہوتی ہے مبتلا ہوتی ہے with the plague of repression دباؤ یا جبر کے تعاون کے ساتھ. and the material strife echoes اور مادی اختلاف کی بازگشت کے ساتھ. ان ایکوئنگ گرین میں ہرے کی بازگشت یا سبزے کی بازگشت میں in the songs of innocence معصومیت کے گیتوں میں old John with his white hair laughed away his cares. بوڑھا جان اپنے سفید بالوں کے ساتھ اپنے تفکرات کو ان ہارمنی ہم آہنگی میں اپنے تفکرات کو laughed away ہنس کر گزار دیتا ہے. with the young چھوٹے بچوں کے ساتھ in the state of innocence معصومیت کی حالت میں. but this harmony and لیکن یہ ہم آہنگی اور contentment vanishes away اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے. even parent love is repressive یہاں تک کہ والدین کی محبت جبری ہے دبانے والی ہے. and priest like ہے اور پادری کی طرح کی ہے. and there is a forlorn yearning for joy on the part of the children اور there is a forlorn اور ایک بے بس خواہش ہے for joy خوشی کے لیے on the part of the children بچوں کی طرف سے. like an unfulfilled quest unfulfilled ادھوری تلاش کی طرح. in experience the guile of knowledge paradoxically governs تجربے میں the guile of knowledge علم کا دھگا یا دھوکہ یا فریب paradoxically خود تردیدی کے انداز میں governs the impulse of innocence معصومیت کی لہر یا اثر پر حکم چلاتا ہے. and the child is conscious of his separate existence اور بچہ آگاہ ہوتا ہے of his separate existence اپنے الگ وجود سے علیحدہ وجود سے. oh the dismal care ارے افسردہ فکر that shakes the blossoms of my hoary hair جو ہلا دیتی ہے the blossoms of my hoary hair میرے سفید بالوں کی کلیوں کو ہلا دیتی ہے. the quest for innocence ends in frustration and disappointment. the quest for innocence معصومیت کے لیے تلاش
ends ختم ہو جاتی ہے ان فرسٹریشن، مایوسی اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ اور نا امیدی میں. وائی شوڈ آئی بی باؤنڈ ٹو دی، مجھے تمہارا پابند کیوں ہونا چاہیے. او مائی لولی مائٹل ٹری، MYRTLE، مائٹل ہوتا ہے ہنا یا مہندی کے درخت. اے میرے پیارے ہنا کے درخت. بلیکس ریپرزنٹیشن آف دا ورلڈ آف ایکسپیرئنس. بلیکس ریپرزنٹیشن، بلیک کی نمائندگی آف دا ورلڈ آف ایکسپیرئنس، ایکسپیرئنس کی دنیا کی، which is full of division and repression، جو کہ تقسیم اور اصلاح سے بھری پڑی ہے، is directly related to his idea of the Genesis، براہ راست اس کا تعلق ہے his idea of the Genesis، اس کے ابتدا کے خیال سے متعلق ہے، of dead universe، اس کائنات کے، which is also full of divisions and separations، جو تقسیموں اور جدائیوں یا علیحدگیوں سے بھی بھری پڑی ہے. according to بلیک یوریزن، بلیک کے مطابق یوریزن جو کہ گاڈ آف ریزن ہے، وجہ کا دیوتا ہے، has divided and measured the world in his ninefold darkness، اس نے تقسیم کیا ہے، دنیا کو تقسیم کیا ہے اور اس کی پیمائش کی ہے. in his ninefold darkness، اپنی 9 تہوں والی تاریکی میں. in the songs of experience، تجربے کے گیتوں میں. mankind never gathers together in a community، انسانیت کبھی بھی سماج میں اکٹھے جمع نہیں ہوتی، مل کر جمع نہیں ہوتی. division is found everywhere، تقسیم ہر جگہ پائی جاتی ہے. even the green garden، یہاں تک کہ سبز باغ، which was the communal meeting place، جو کہ اجتماعی میٹنگ کا مقام تھا، جگہ تھی. where the children and aged came together in innocence، جہاں بچے اور بوڑھے came together، مل کر آتے تھے in innocence، معصومیت میں. no longer exists، زیادہ دیر تک موجود نہیں رہتی ہے. in cities men are isolated from one another، شہروں میں مردوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے. consequently they live in their separated gardens، لہذا وہ اپنے الگ الگ باغات میں رہتے ہیں. in experience cruelty، jealousy، repression، selfishness and exploitation become the order of the day. in experience، تجربے میں ظلم، حسد، ریپریشن، دباؤ، جبر، سیلفشنس، خود غرضی، اینڈ ایکسپلائٹیشن اور استحصال، بیکم دا آرڈر آف دا ڈے، اس دن کا نظام بن جاتے ہیں. بلیک لیشز آؤٹ ایٹ دی انہیومن ٹریٹمنٹ with the weaker in the society. بلیک لیشز آؤٹ، بلیک ملامت کرتا ہے ایٹ دی انہیومن ٹریٹمنٹ، غیر انسانی سلوک پر، with the weaker، یعنی زیادہ کمزور کے ساتھ in the society، معاشرے میں. یعنی بلیک معاشرے میں زیادہ کمزور کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی ملامت کرتا ہے. the chimney sweeper has to roam in the biting cold to earn his living، چمنی سویپر کو، چمنی صاف کرنے والے کو گھومنا پھرتا ہے بائٹنگ کولڈ میں، سخت سردی میں، to earn his living، اپنی روزی کمانے کے لیے. بائٹنگ کولڈ، سخت سردی یا شدید سردی میں. the poet ironically asks، شاعر طنزیہ طور پر پوچھتا ہے، if this is the land of liberty، کیا یہ آزادی کی سرزمین ہے؟ where children starve، جہاں بچے بھوکوں مرتے ہیں، فاقہ کشی سے مرتے ہیں. and the harlot and the poor soldier، اور فحشا اور غریب سپاہی سائی
आहें भरते हैं. Blake's bitter indictment is received by the church and its priests. ब्लेक की सख्ती या तलख फर्द जुर्म जो है रिसीव की गई है, वसूल की गई है चर्च की तरफ से. चर्च ने ब्लेक की तलख चालान या फर्द जुर्म को वसूल किया है. एंड इट्स प्रीस्टर्स, और इसके पादरियों ने, द चर्च कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी द कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑन अर्थ. चर्च अपने आप को समझता है कस्टोडियन, निगरान समझता है, रखवाला समझता है इंसानी बहबूद का ऑन अर्थ, ज़मीन पर. बट इन प्रैक्टिस, लेकिन मश्क में, द चर्च एज पोर्ट्रेड इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा कि चर्च ने तजर्बे के गीतों का नक्शा खींचा है, तस्वीर खींची है, हैज़ emerged द चीफ विलन, हैज़ emerged, जाहिर हुई है, एक बड़ा गुंडा या बड़ा बदमाश साबित हुआ है. rather than doing any good to the people, लोगों के साथ कोई अच्छाई या भलाई करने की बजाय, it in fact has become the chief instrument of killing human giants. ये दरअसल दर हकीकत एक बड़ा औजार या हथियार बन गया है of killing human giants, इंसानी खुशियों को मारने का. failure to abide by its iron laws, इसके iron laws, सख्त कवानीन की पाबंदी करने की नाकामी, which are directed against the poor and the underprivileged, जिनकी हदायत की गई है अगेंस्ट द पुअर, गरीबों और पसमानदा लोगों के खिलाफ, मीन्स मर्सीलेस डेथ. इसका मतलब है मर्सीलेस, संग दिल या बेरहम मौत. However, the dominant impression in the songs of innocence, ताहम songs of innocence में, मासूमियत के गीतों में गालिब असर is joy and purity of life, खुशी और प्योरिटी ऑफ लाइफ है और ज़िंदगी की पाकीज़गी है. whereas the dominant impression in the songs of experience is a repellent picture of human nature and English society. whereas जबकि the dominant impression, गालिब असर, इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे के गीतों में, इज़ अ रिपेलेंट पिक्चर, एक नफरत अंगेज तस्वीर है ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत की, एंड इंग्लिश सोसाइटी की, और अंग्रेज़ों के मुआशरे की. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉन्ग्स इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.